بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شاکا نے اپنے اپارٹمنٹس میں شاور کے پائپ سے بلب کا تار لگایا تو بلب روشن ہو گیا۔ یہ دیکھ کے شاکا کو اطمینان ہوا اور اس نے بلب والا تار اس سے ہٹا دیا، اور جو تار اس نے اس سے کچھ دیر پہلے لپیٹا تھا وہ اس نے لگا چھوڑ دیا اور 10:15 بجے کا انتظار کرنے لگا۔ شاکا کا بچپن ایک معمولی سے علاقے میں گزرا تھا اور اس کا اصل نام تھا شاکر، لیکن اس کے دوست اور اس کے آس پاس کے لوگ اس کو اسی نام سے جانتے تھے۔ اس کا گھرانہ ایک پسماندہ سا گھرانہ تھا جہاں تعلیم و تربیت اور تمیز و آداب پر کوئی توجہ نہیں ہوتی۔ اس کے والد صاحب نشے وغیرہ کے عادی تھے جو بچپن میں ہی ان لوگوں کو چھوڑ کے چلے گئے تھے، اور اس کی والدین نے کچھ عرصے تو گھر کو چلانے کی کوشش کی، لیکن آخر بیماریوں کا شکار ہو کے وہ بہت جلد شاکا کو چھوڑ گئیں۔ شاکا نے سارا بچپن، ساری جوانی آوارگی میں اور لوگوں کے در در جا کے مانگے زندگی گزارنے میں صرف کی، اور اسی طرح اس کی پرورش ہوئی۔ اس نے بچپن میں شروع میں جس اسکول میں پڑھا تھا وہاں اس کا ایک دوست ہوتا تھا ودود۔ جب شاکا کے گھر کے حالات خراب ہوئے تو شاکا نے تو اسکول چھوڑ دیا، لیکن اس کو یہ پتہ چلتا رہا کہ ودود اسکول میں پڑھ رہا ہے اور آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہا ہے، اور پھر اس کو اپنی نوجوانی میں یہ بھی پتہ چلا کہ ودود کالج سے اچھے نمبروں سے پاس ہو کر ایک بڑی یونیورسٹی میں جانے کا ارادہ رکھتا ہے۔ ودود کے گھر کے حالات بہتر تھے اور وہ لوگ ان چیزوں کو افورڈ کر سکتے تھے، اور شاکا ان چیزوں کا خواب بھی دیکھ سکتا تھا یا جل سکتا تھا۔ بہرحال شاکا کی اپنی زندگی تھی، ودود کی اپنی زندگی تھی، دونوں اپنے اپنی ڈگر پر چلتے رہے۔ یہ سب تو شاکا کے لیے قابل برداشت تھا اور شاکا ان چیزوں کو زیادہ خاطر میں نہیں لاتا تھا، لیکن جس شاکا نے بہت محسوس کیا اور جو چیز شاکا کے لیے بہت تکلیف دہ تھی وہ یہ تھی کہ شاکا کو تقریباً اس کالج والی خبر کے 10 سال بعد یہ خبر ملی کہ ڈاکٹر ودود جلیسی، جو کہ کئی یونیورسٹیز میں اب لیکچرر تھے اور کہیں وزٹنگ فیکلٹی میں تھے، انہوں نے رابعہ خان سے شادی کی ہے۔ رابعہ خان وہ بچی تھی جو اسکول میں انہی کے ساتھ ہوتی تھی، اور وہ بھی نسبتاً بہتر گھرانے سے تعلق رکھتی تھی، اور شاکا کبھی خواب دیکھا کرتا تھا کہ اس سے شادی کرے گا، لیکن شاکا کے حالات اور شاکا کی پریشانیوں نے اس کو کہیں کا نہیں چھوڑا۔ ظاہری بات ہے ایسے شخص کے لیے کون شخص یہ پسند کرے گا کہ اس کا داماد بنے۔ شاکا کی ساری محرومیاں ایک طرف، بھوک پیاس، تنگی، ترشی، لوگوں کے رویے، ذلت اور سخت سے سخت حالات اور اپنے دوست کا اتنا اوپر دیکھنا، سب اس کو برداشت تھا، لیکن رابعہ کا ودود کے نکاح میں آ جانا پتہ نہیں کیوں اس کو بہت کھل رہا تھا، اور اس چیز نے اس کے دل و دماغ میں ایک منفی آگ لگا کے رکھ دی تھی۔ اب شاکا جو پہلے یہ سوچا کرتا تھا کہ میں مالدار بن جاؤں اور میں اپنا لائف سٹائل بہتر کر لوں اور میں معزز لوگوں میں شمار ہوں، اب یہ سوچنے لگا کہ کس طرح رابعہ خان کو حاصل کروں، یا کم از کم ودود سے اس کو دور کر دوں۔ انہی سوچوں میں، انہی پلانز میں، انہی سکیمز میں وہ سارا دن گزارتا، اور اب وہ منفی قسم کے لوگوں کے پاس زیادہ اٹھنے بیٹھنے لگا تھا جن سے وہ اس طرح کے مشورے لیا کرتا تھا کہ میں کیسے یہ کام کر سکتا ہوں۔ اس کے اسی قسم کے دوستوں نے، جو کہ خود بھی پلے ہوئے بدماش اور غلط قسم کے لوگ تھے، اس کو یہ مشورہ دیا کہ تم کسی طرح ودود جلیسی کو راستے سے ہٹا دو۔ شاکا نے جب ان سے پوچھا یہ کیسے ہو سکتا ہے تو ان لوگوں نے جو آئیڈیاز کو دیے وہ بڑے بھیانک تھے، جس میں اس کے کھانے میں زہر ملا دینا، یا اس کی گاڑی کو بم سے اڑا دینا، یا اس پر فائرنگ وغیرہ کرنا شامل تھے، جو کہ شاکا کے تجربات سے ذرا بالا تر تھے۔ شاکا کے جو تجربات تھے ان میں چھوٹی موٹی چوری چکاری تو تھی، لیکن ابھی تک قتل اس کی پروفائل میں داخل نہیں ہوا تھا۔ چھوٹی موٹی جیل کاٹنا اس کے لیے کوئی بڑا مسئلہ نہیں تھا، لیکن اس کو یہ پتہ تھا کہ اگر عام آدمی قتل کرتا ہے اور پکڑا جاتا ہے تو اس کو ضرور پھانسی ملتی ہے، اور یہ بیچارہ بھی عام لوگوں میں شامل تھا، جو ان سیاستدانوں میں شامل نہیں تھا جو قتل کر کے وکٹری کا نشان دکھا کے باہر نکل سکتے ہیں۔ تو اس کو یہ پلان بھی صحیح محسوس نہیں ہوا۔
اسی پیچ و تاب میں، اسی پریشانی میں اس کی زندگی گزر رہی تھی، اور ایک چھوٹا سا مکان جو اس کو کسی نیک آدمی نے صدقہ کر دیا تھا، اس پر اپنی زندگی گزار رہا تھا کہ اتفاق سے یہ نارتھ ناظم آباد بلاک اے میں کسی کام سے آیا، اور وہاں کسی وجہ سے ایک اسٹیٹ ایجنٹ کے پاس جا کے بیٹھ گیا۔ اسٹیٹ ایجنٹ سے باتوں باتوں میں اس کو معلوم ہوا کہ اس علاقے میں کچھ گھر کرائے کے لیے خالی ہیں۔ پتہ نہیں کیوں شاکا نے اس گفتگو میں دلچسپی لینا شروع کر دی، حالانکہ اس کا ارادہ یہاں آ کے رہنے کا نہیں تھا، لیکن جب بات آگے بڑھی تو یہ سن کو اس کو ایک دم ایک امید کی کرن نظر آئی کہ ایک پورشن جو ایک صاحب کرائے پر دے رہے ہیں، ان کا نام ہے ودود صاحب۔ ودود صاحب نے ایک پورشن چھوڑا ہوا ہے اور اس کو کرائے پر دینے پر آمادہ ہیں، اور یہ ان کی ڈیمانڈ ہے۔ ظاہری بات ہے ڈیمانڈ معمولی نہیں تھی، کم از کم 50,000 روپے کرایہ تھا اور اس کے علاوہ ایڈوانس تھا، لیکن شاکا چونکہ کسی نہ کسی طرح ودود کے راستے میں آنا چاہتا تھا تو اس کو یہ پلان اچھا لگا کہ وہ اپنا گھر بیچ کر یہاں منتقل ہو جائے اور کرایہ دے کر اپنے لیے راہیں ہموار کرے۔ یہ بڑی عجیب سی سوچ تھی، لیکن شاکا کے پاس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں تھا۔ چنانچہ شاکا نے بہت ہی جلدی اونے پونے داموں اپنا چھوٹا سا گھر بیچا اور اس نئے کرائے کے مکان میں منتقل ہو گیا۔ اچھا، ودود جلیسی کا ایک عرصے سے بڑے لوگوں میں اور اپنے جیسے لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا تھا، وہ شاکا کو پہچان نہیں پایا، نہ شاکا نے پہچان ہونے دی۔ ہاں، رابعہ خان غالباً پہچان گئی تھی۔ شاکا نے کرائے کے گھر میں منتقل ہونے کے بعد صبح شام اس سوچ میں گزارنا شروع کر دی کہ اب میں ودود کو کیسے راستے سے ہٹاؤں۔ اس نے چھپ چھپ کے رابعہ سے رابطے بھی کیے اور اس نے رابعہ کو اپنی محبت کا احساس دلایا اور اس کو بتایا کہ وہ اس کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتا ہے۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ رابعہ نے بھی کہا کہ وہ بھی ودود جلیسی کے ساتھ خوش نہیں ہے، کیونکہ ودود جلیسی ایک اپنی زندگی میں اپنی دھن میں مگن رہنے والا آدمی ہے، اپنے اصول ہیں، اپنا شیڈیول ہے، اس کے صبح اٹھنے کا ایک مخصوص وقت ہے، چاہے چھٹی ہو چاہے کام کا دن ہو، اسی وقت اٹھتا ہے وہ، اور اپنے خاص حلقوں میں اپنے خاص اداروں میں جاتا ہے، وہاں لیکچر ڈیلیور کرتا ہے، وہاں سے واپس آتا ہے دوپہر کے قریب، کھانا وغیرہ کھاتا ہے، کچھ دیر آرام کرتا ہے، گھر والوں سے معمولی سی بات چیت کرتا ہے اور پھر شام کو نکل جاتا ہے۔ اس کی کچھ کانفرنسز ہوتی ہیں، اس کے کچھ اور کام ہے وہ کرتا ہے، اور رات تقریباً 10 بجے لوٹتا ہے۔ تو یہ سب مشینی زندگی رابعہ خان کو پسند نہیں تھی اور وہ خود بھی اس سے جدا ہونا چاہتی تھی، لیکن اس سے صاحب بات واضح بتا دی کہ وہ اس سے اس طرح جدا نہیں ہونا چاہتی کہ اس سے اس کا مذاق بنے یا معاشرے میں ہنسی اڑے یا کوئی اور غلط کام کرنا پڑے۔ اب اگر اس شخص کے ساتھ اس کا رہنا مقدر ہو چکا ہے تو وہ اپنی زندگی اسی طرح گزارنے پر مجبور ہے، کوئی بڑا قدم وہ نہیں اٹھائے گی۔ یہ سن کر شاکا کو کچھ مایوسی ہوئی۔ اب شاکا سوچنے لگا کہ کس طرح سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے، اور اس کے لیے وہ پلاننگ کرنے لگا۔ اس کو پتا تھا کہ ودود جلیسی ایک اچھی صحت کا اور اپنی صحت کا طبیعت کا خیال رکھنے والا آدمی ہے۔ اگر زہر وغیرہ دیا گیا تو یقیناً اس پہ ریسرچ ہوگی اور جلد ہی پتہ چل جائے گا کہ یہ کسی اور چیز سے مرا ہے، اس کو صرف دل کا عارضہ یا ہارٹ اٹیک کہہ کے نہیں چھوڑ دیا جائے گا۔ تو یہ والی تدبیر بھی صحیح نہیں تھی۔ ایک بار شاکا نے سوچا کہ کیوں نہ میں کبھی ان کے گھر میں رات کو گھسوں اور اس کا گلا ایسے دبا دوں کہ اس کی سانس گھٹ جائے اور اس طرح وہ مر جائے۔ اس میں عام طور پہ شواہد کا اور ثبوتوں کا ملنا مشکل ہوتا ہے، لیکن یہ تدبیر بھی ناکام تھی، کیونکہ ودود کی ایک عادت یہ تھی کہ جب گھر آتا تھا تو اچھی طرح کھڑکیاں دروازے بند کرتا تھا، ان کو لاک کرتا تھا، اسے سیکیورٹی کا اور سسٹم بھی لگائے ہوئے تھے جن کے ہوتے ہوئے ایسی حرکت کرنا بہت مشکل تھا۔ حال میں یہ ہوا کہ شاکا انہی سوچوں میں مگن تھا کہ اس نے جب اپنی شاور کو کھولا نہانے کے لیے تو اس کو ایک ہلکا سا کرنٹ لگا۔ اس نے گالی دے کے ایک دم شاور بند کیا، اور جب اس نے غور کیا دیکھا کہ جو اس کا سوئچ بورڈ تھا وہاں سے ایک تار ڈھیلا ہو گیا تھا اور اس تار کا کہیں سے پانی کے ذریعے کنیکشن بن رہا تھا شاور کے پائپ سے۔ جب اس کو یہ سمجھ میں آیا تو اس کے دل و دماغ ایک دم روشن ہو گئے، اس کو اپنی اسکیم سمجھ میں آ چکی تھی۔ اس کو خیال آیا کہ اس پورے گھر میں ایک ہی پائپ ہے جو اوپر سے نیچے تک آتا ہے، اور وہ پائپ ظاہری بات ہے لوہے کا ہے۔ اب اس کو سمجھ میں آ گیا تھا کہ اسے کیا کرنا ہے۔ چنانچہ اب اس نے باقاعدہ سوئچ بورڈ سے ایک بڑا تار لے کے کاٹا
اور اس نے اس کو شاور کے پائپ سے اچھی طرح لپیٹا اور اس نے اس کو چیک کرنے کے لیے اسے بلب لگا کے بھی روشن کیا. اب وہ پائپ ایک تار کی طرح کام کر رہا تھا جس میں سے پورا کرنٹ گزر رہا تھا اور وہ اتنا کرنٹ تھا جو ایک آدمی کو قتل کرنے کے لیے کافی تھا. اور ظاہری بات ہے یہ ایسا قتل ہوتا ہے اس کا ثبوت ڈھونڈنا مشکل ہوتا کیونکہ شارٹ سرکٹنگ کا ثبوت ڈھونڈنا آسان نہیں ہوتا. اور ظاہری بات ہے جب شاکا یہ کام کرتا تو اس کے بعد تار وار سب ہٹا دیتا. شاکا نے ساری پلاننگ سوچی ہوئی تھی اور وہ رابعہ خان کو اپنے گھر پر دلہن بنتے آتا دیکھ رہا تھا. یہ سب اس کے خواب و خیال میں چل رہا تھا. اس کو پتا تھا کہ ودود آتا ہے تقریباً 10 بجے 10:15 باتھ روم میں جانے کی اس کی آواز بھی آتی ہے اور جب وہ جائے گا تو پھر شاکا کے اچھے دن شروع ہوں گے. چنانچہ ایسا ہی ہوا. تقریباً 10:15 بجے باتھ روم کھلنے کی اس کو گڑگڑاہٹ سی محسوس ہوئی. دیوار سے کان لگائے کھڑا ہوا تھا. اس نے فوراً پیچھے جا کے سوئچ کا بٹن آن کر دیا. 2-3 منٹ اور گزرے پھر ایک عجیب سی چیخ کی آواز آئی. یقیناً موت میں آواز بدل جاتی ہے اور دھب کر کے زمین پہ کوئی چیز گری. شاکا بہت اطمینان سے اپنے کمرے میں آیا اور تار وار ہٹانے کے بعد یہ چیزیں صاف کرنے کے بعد وہ آرام سے اپنے بستر پر لیٹ گیا اور اچھے وقت کا انتظار کرنے لگا. اس کو پتا تھا کہ 1-2 گھنٹے میں کچھ شور شرابہ ہوگا, رابعہ کہیں جائے گی, اس کو ڈھونڈے, اپنے شوہر کو ڈھونڈے گی, پھر لوگ آئیں گے, پھر رونا دھونا ہوگا, پھر میں اپنا کام آگے بڑھا سکوں گا. اور ودود تو کیا, رابعہ کو بھی نہیں پتہ چلے گا کہ قتل ہوا کیسے. سب اس کو ہارٹ اٹیک ہی سمجھیں گے اور ہارٹ اٹیک اس طرح ہو جاتا ہے. بہرحال 1 گھنٹہ گزرا, 2 گھنٹے گزرے, 3 گھنٹے گزرے, لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا. تقریباً فجر کے قریب راشد درانی کے چیخنے کی آواز ہے. راشد درانی ودود جلیسی کی گاڑی صاف کرتا تھا اور وہ بھی وقت کا پابند تھا. وہ تقریباً صبح 6:30 بجے آتا تھا. تو وہ بری طرح چیخ رہا تھا. شاکا کو اندازہ تھا کہ یہ ودود کی موت کی خبر دے رہا ہوگا یا اس کا باتھ روم کھولنے کی کوشش کر رہا ہوگا, جو بھی ہے. تو شاکا نے اپنی آنکھوں میں نیند ظاہر کرتے ہوئے اور ایسا ظاہر کرتے ہوئے کہ ابھی ابھی اٹھائے, دروازہ کھولا اور فوراً درانی کے پاس گیا. پوچھا کیا ہو گیا, کیوں چیخ رہے ہو؟ اس نے کہا سر آپ کو پتہ نہیں کیا ہوا ہے, بہت بڑا حادثہ ہو گیا ہے. شاکا نے انجان بنتے ہوئے کہا کہ کیا حادثہ ہو گیا, کس کے ساتھ حادثہ ہو گیا؟ راشد نے روتے ہوئے اس سے کہا میرے ساتھ آئیے. یہ کہہ کے اس کو ساتھ لے کے گیا اور ودود کے بیڈ روم کی طرف اس کو لے گیا. بیڈ روم کا دروازہ کھولا تو جو چہرہ شاکا نے دیکھا تو شاکا پہ بجلیاں گر پڑی. وہ رابعہ کا چہرہ تھا. ابھی شاکا اس خطرے سے نکل نہیں پایا تھا, اس پریشانی سے نکل نہیں پایا تھا کہ دروازے پر دوبارہ دستک ہوئی اور لگا کہ کچھ لوگ آئے. راشد فوراً دروازے کی طرف گیا, دروازہ کھولا تو 3-4 پولیس والے کھڑے ہوئے تھے. وہ آگے بڑھے, انہوں نے رابعہ خان کی لاش کو دیکھا اور پھر جو ان میں سینئر پولیس والا تھا اس نے ان کی طرف پلٹ کے کہا کہ میڈم کے ساتھ بہت برا ہوا, ان کا شاید ہارٹ اٹیک ہو گیا ہے, لیکن ہم شاید یہ کہنے پر مجبور ہیں کہ ان کو ایک بری خبر ملنے سے پہلے ہی حادثہ پیش آ گیا, ان کو بری خبر نہیں سننا پڑی. وہ بری خبر یہ ہے کہ ودود جلیسی صاحب کل ہمدرد یونیورسٹی سے آتے ہوئے رات 9:30 بجے گاڑی کے الٹنے سے ایک حادثے میں انتقال کر چکے ہیں.